Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we talk about کہ غصہ کیا ہے. انٹرمیڈیٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر یعنی کہ IED. غصہ کیا ہے، کیوں اور کیسے؟ غصہ آنا ویسے تو ایک نیچرل عمل ہے، لیکن شدید غصہ اور بغیر کسی وجہ کے غصہ آنا ایک ذہنی مسئلہ ہے. شدید غصے میں چیخنا، چلانا، جارحانہ رویہ اپنائے رکھنا، لڑائی جھگڑا کرنا، غصے میں آ کر چیزیں پھینکنا، توڑ پھوڑ کرنا، گالی گلوچ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ کی زندگی کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے. اس کے سبب تعلقات اور انسان کا اچھا تاثر بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ کم عمر بچوں سمیت نوجوانوں اور بڑی عمر کے افراد میں یکساں طور پر نظر آتا ہے، جس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. IED کے مسئلے کی چند وجوہات جو ہے کہ میں یہاں پر بیان کروں گی. غصہ بھلے ہی نیچرل عمل ہے، لیکن انسان کا زیادہ غصہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کہ اس کی فیملی ہسٹری ہے، یعنی کہ جینز. IED کا مسئلہ خاندانی بھی ہو سکتا ہے، اور مثلاً کسی کے والدین میں کسی کو اگر یہ مسئلہ ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ اگر اولاد میں سے بھی کوئی اس کا شکار ضرور ہو جائے گا. دوسرا جو ہے وہ مسئلہ وجوہات میں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ. اگر آپ کے گھر میں انوائرمنٹ میں مار پیٹ، گالی گلوچ، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ذہنی اذیت کا شکار ہو کر اس مسئلے کا شکار ہو جائے. اس کے علاوہ دماغ میں سیروٹونن نامی نیورو ٹرانسمیٹر ہارمون کی کمی بھی اس مسئلے میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ ہے. اگر آپ کے دماغ میں سیروٹونن جو کیمیکل ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو اس اینگر ایشو کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی توجہ کی کمی ہے، کسی کو لوگوں سے میل جول کم ہے یا بہت زیادہ ہے، سوچ یا موڈ فوراً بدل جاتا ہے، یعنی کہ موڈ سوئنگز جس کو بائیپولر کہتے ہیں. کوئی ذہنی دباؤ یا پریشانی ہو، زندگی خوشگوار نہ ہو، آپ کے مالی حالات ٹھیک نہ ہوں، آپ انمپلائمنٹ ہو یعنی کہ ملازمت یا روزگار نہ ہو، یہ سب علامات بھی کسی انسان کے لیے غصہ یا شدید غصے کی وجہ بنتی ہیں. اس کی چند علامات ہیں جو میں یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اگر وہ آپ کے اندر موجود ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ IED میں مبتلا ہیں. انٹرمیڈیٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر. سو گائز، اس میں ہے نمبر 1 اچانک غصہ آ جانا، فرسٹریشن کا سامنا، چڑچڑاپن کا شکار، نیگیٹو منفی خیالات آنا، سانس پھول جانا، سینے پہ دباؤ محسوس ہونا، کپ کپی طاری ہو جانا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سنگین نتائج جیسا برتاؤ کرنا. ان سب کے علاوہ اگر جسمانی مسائل یا بیماریوں کی بات کی جائے تو IED کی وجہ سے مریض کو کافی سیریس مسائل پیش آ سکتے ہیں. عام طور پر اکثر لوگوں میں ہوتے بھی ہیں یہ: ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، اسٹروک، شوگر، کمر میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، یہ تمام جو ہے مسئلے پیش ہو سکتے ہیں. اب IED کو چیک کرنے کے لیے کوئی میڈیسنس نہیں ہیں. اگر آپ کو جو میں نے علامات بتائی ہیں آپ کے اندر یہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو ان کا سامنا ہے تو آپ کسی بھی ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاج کے لیے CBT یعنی کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی اور ادویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ادویات کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ وہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیوری یعنی کہ CBT اور کاؤنسلنگ یا سیشن کے بعد ہی خود کو بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ویسے دماغی کیمیکلز کو بیلنس کرنے کے لیے سیروٹونن سٹیبلائزر، موڈ سٹیبلائزر دوائیں تجویز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹی سائیکوٹک، اینٹی کنسلٹنٹس اور اینٹی انزائٹی ادویات کا بھی استعمال کرایا جاتا ہے پیشنٹ کو. میڈیکیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنسلٹنٹس، اینٹی سائیکوٹک اور انزائٹی جیسی میڈیسنز جو ہیں وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہیں اور سیشن لیے جاتے ہیں، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کے مسئلے کو غور سے دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اس کو، تاکہ اس کے مسئلے کا بہترین حل نکالا جا سکے. اور یہ سب جو چیزیں ہیں ان
کرنے سے آپ کے بہت زیادہ اینگر ایشوز ہیں وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شمائلہ یوسف سائننگ آف. اللہ حافظ.